نبی آج آپ کو ان لوگوں سے خطاب کرنا ہے، ان لوگوں سے بولنا ہے جو بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، بہت بڑے بڑے پاپ کر چکے ہیں۔ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی زنا کر چکا ہے، کوئی حرام کاروبار کر چکا ہے، کوئی کسی غلط کام میں مبتلا ہے۔ اے دنیا کے پاپیو، اے دنیا کے گنہگاروں، اے گناہ کر کر کے پاپ کر کر کے جنہوں نے اپنی جان کے اوپر انیائے کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جان پر اتیاچار کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے رکھا ہے۔ اچھا اللہ نے ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں بولا اے نبی آپ گنہگاروں سے بول رہے ہیں؟ اللہ نے گنہگاروں کو بھی یہ حوصلہ دیا، اے گنہگاروں تم جتنا بھی گناہ کر لو تم اللہ کی بندگی سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ پاپ کرتے کرتے زمین تمہارے پاپوں سے بھر جائے لیکن تم اس زمین کے کنارے سے باہر تو نہیں نکل سکتے، تمہیں گھوم پھر کر کے آنا تو اسی دھرتی پر ہے، اسی زمین پر ہے۔ اے میرے گنہگار بندو، سب کے بعد تم میرے بندے ہو، میں تمہیں اپنا بندہ مانتا ہوں۔ ہائے میرے رب کتنا کریم ہے، جو تیرے ساتھ شرک کر رہے ہیں ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تجھے گالیاں دے تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تیری دھرتی پر زنا کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ آج بیٹا باپ کی شان میں بدتمیزی کر دے، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ زبان چلا دے، ماں بیٹی سے بات تک نہیں کرتی ہے۔ اے اللہ تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا کریم ہے، اے اللہ تیری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ تیری محبت پر قربان جاؤں تو بندہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی ملا، گناہ کر کے ہم دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وہ لوگوں تم کبھی گناہ کر کے یہ نہ سوچنا ویلنٹائنز ڈے پر بہت سارے زنا ہوئے ہوں گے، بہت سارے ہوٹل کے کمرے آباد ہوئے ہوں گے، بہت سارے بدکاری کے کام ہوئے ہوں گے، وقتی طور پر چند منٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کی نحوست انسان کے جسم کے اوپر بھی پڑتی ہے، انسان کی ذات پر بھی پڑتی ہے، انسان کے بال بچوں پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی صحت پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی سواری پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی روزی روٹی پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ گناہ وقتی طور پہ آپ کو مزہ دے سکتا ہے لیکن گناہ پرماننٹلی دائمی طور پر گناہ نقصان ہی دے کر کے جائے گا۔ ہم جن کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام، ذرا قرآن میں ان کا واقعہ اٹھا کے دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور اللہ نے آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ تمہیں جو کھانا ہے کھا لو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اے حوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ۔ آدم اور حوا ایسا تو نہیں کہ نادان تھے، نہ سمجھ تھے، جنت میں سب کچھ ان کو مل رہا تھا، بڑی آرام کی زندگی چل رہی تھی۔ شیطان کو پتا تھا بہت آسان تو نہیں آدم کو بہکانا، بہت آسان تو نہیں حوا کو بہکانا، لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ والوں کو اللہ کا نام لے کے جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، دینداروں کو دین کے نام پہ آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیطان آدم کے پاس آیا، حوا کے پاس آیا اور کہا کہ اے آدم اے حوا جس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو اللہ نے منع کیا ہے وہ تو شجرۃ الخلد ہے، وہ تو امرت کا پیڑ ہے، اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اچھا ایک بات ہے، آدم علیہ السلام کو شیطان نے جب بہکانے کی کوشش کی تو لالچ کیا دیا کہ اے آدم ہمیشہ رہو گے۔ اس کا مطلب کہ انسان کو لائف میں کوئی چیز ملے اور وہ پرماننٹلی ملے، ہمیشہ ملے، یہ انسان کی نیچرل خواہش ہے، فطری خواہش ہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر بھی یہ خواہش ہے اور شیطان کو پتا تھا کہ یہ جال میں پھینکوں گا تو آدم کو آسانی سے میں اپنے جال میں لے سکتا۔ کہا اے آدم اے حوا اس پیڑ کو تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے جھوٹی قسم بھی کھائی، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب شیطان نے قسم کھا لی تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دونوں کو اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور جیسے ہی دونوں نے اس پیڑ کے پھل کو چکھا فوراً دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ دیکھو۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، لیکن جب جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا جیسے ہی انہوں نے وہ کام کیا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اچھا جب دونوں ننگے ہو گئے تو یہ نہیں ہوا کہ ننگے ہو کر کے وہ آرام سے رہے، جیسے وہ ننگے ہوئے فَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ دونوں کو ننگا رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ او دنیا والو، اگر تم واقعی میں آدم کی اولاد ہو اور واقعی میں تم حوا کی اولاد ہو تو خبردار ننگے رہنا کبھی گوارا نہ کرنا، ننگے پن کے قریب نہ جانا، ولگیرٹی کے قریب نہ جانا، اشلیلتا کے قریب نہ جانا۔ جس کو ننگا پن پسند ہو، آج دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگ وہ سمندر کے کنارے ننگے ہو کر کے ان کی عورتیں لیٹی رہتی ہیں اور اس کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے۔ اے دنیا کے بے شرمو اور بے غیرتو، تم اپنا نام آدم کی اولاد سے کٹوا دو اگر تم واقعی میں آدم کی اولاد ہو۔ اگر واقعی میں تم آدم کے بیٹے ہو تو تمہیں ننگا رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے اندر آدم علیہ السلام کی خصلت ہوگی، جو حقیقت میں آدم کا بیٹا کہلانے کے لائق ہے، جو حوا کی بیٹی کہلانے کے لائق ہے، وہ ننگا رہنا کبھی پسند نہیں کرے گا اور ننگا رہنا کبھی پسند نہیں کرے گی۔ دونوں اپنے بدن کو پتے سے ڈھانپنے لگے، اور جب دونوں کو احساس ہوا کہ شیطان نے تم سے غلط کام کروا دیا، دونوں کو فوراً احساس ہوا اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور بڑی پیاری دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے یہ جو غلطی کی ہے، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اے اللہ میں کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے تو اپنا بگاڑا ہے، ہم نے تو اپنے لیے گڈھا کھود لیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تیری نافرمانی کر کے ہم نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہہ رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندو کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آئے اب تو ہم توبہ کریں گے تب بھی اللہ نہیں سنے گا، اب تو ہم معافی مانگیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ او میرے گنہگار بندو ایک بار توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار معافی تو مانگ کے دیکھو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر سچی توبہ کر کے جاؤ گے، اللہ کے یہاں کوئی پاپ بڑا نہیں ہے، کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اس سے سچی توبہ کرو گے وہ تمہارے سمست پاپوں کو، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی آیت دنیا کے تمام لوگوں کو ایک آسرا دلاتی ہے، امید دلاتی ہے، حوصلہ دلاتی ہے۔
جو گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، جن کے پاپوں سے دھرتی بھر گئی ہے، جن کے پاپوں کا گھڑا بھر گیا ہے، قرآن کی آیت میں توبہ کرنے کی دعوت ہے۔ اور قرآن کی آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ اے گنہگاروں، تم گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اپنے اوپر اتیاچار۔ اللہ کا ایک اور بندہ یونس علیہ السلام، جو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ وہ لوگوں کبھی تصور کرو مچھلی کا پیٹ کتنا بڑا رہا ہوگا، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ بھی کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ۔ اگر یونس علیہ السلام نے توبہ نہ کی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کی ہوتی، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یونس نبی تھے اللہ کے، قرآن کہہ رہا اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے، توبہ نہ کرتے، تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت۔ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ میرے پیارے بھائیو، آج جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا۔ میں اسی بجٹ میں آتا تھا، مجھے یاد ہے آج سے 6-7 سال پہلے جب حقانی صاحب حیات تھے، میں یہاں آتا تھا، اس وقت شاید جیو شروع ہو، جیو کا نیٹ ورک نہیں کام کرتا تھا، صرف ایئرٹیل کام کرتا تھا یا بی ایس این ایل کام کرتا تھا۔ اور آج بھی جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیں، نیٹ ورک کوریج نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں آپ چلے جائیں۔ آپ غور کیجئے میرے ساتھیوں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کے بعد رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ یونس کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا میں پکار تو رہا ہوں، اللہ تک میری بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ وہ لوگوں جہاں کسی نیٹ ورک کا کوریج نہ ہو، جہاں دنیا کا کوئی سم کام نہ کرتا ہو، وہاں میرے پروردگار کا نیٹ ورک موجود ہے۔ فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا ہے پروردگار، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا۔ وہ گنڈا پہننے والوں، وہ تعویذ پہننے والوں، وہ قبروں پر سجدہ کرنے والوں، وہ پیروں کے آگے سجدہ کرنے والوں، تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تم کس منہ سے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو؟ تمہاری یہ مکاری تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہاری یہ دھوکہ دڑی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ارے مسلمان تو توحید کا علمبردار ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانتا ہے، کسی اور کو حاجت روا نہیں مانتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، میں اپنی خطا کو مانتا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے، میری خطا تھی، میری غلطی تھی۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ظلم کیا، میں نے اتیاچار کیا، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، اس میں اللہ کی توحید کا بھی اقرار ہے، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اور اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مچھلی والے نبی کی دعا کسی بھی مصیبت میں انسان اگر پڑھے گا، مسلمان پڑھے گا، تو اللہ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے دعا ہے، اور یہ دعا بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے، تو انسان کسی اور پر اتیاچار نہیں کرتا ہے، انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، نبی کے دور میں ایک توبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا لمبا سفر کرنا ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہے،
کھجوریں پک چکی ہیں، بس فصل کو کاٹنا باقی ہے۔ نبی اکرم نے اعلان کیا میں تبوک کی طرف جانا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی آزمائش کا ٹائم تھا۔ ایک تو گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر کرنا تھا، کھجور آلریڈی پک چکی تھی، کھجوروں کو چھوڑ کے جانا تھا۔ زیادہ تر صحابہ کرام تو تیار ہو گئے۔ 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی کے پاک کے ساتھ نہیں جا پائے۔ اس میں ایک صحابی کا نام تھا کعب بن مالک، ایک کا نام تھا ہلال بن امیہ، اور ایک کا نام تھا مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابی تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ، طاقت تھی ان کے پاس، سواری بھی تھی، وہ جا سکتے تھے، مگر اپنی سستی کی وجہ سے نہیں تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی تبوک سے واپس آئے، منافقوں نے آ کر کے جھوٹا بہانہ کرنا شروع کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ تکلیف تھی، یہ بیماری تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کا بہانہ قبول کیا، کہا جب اللہ تمہیں معاف کرے، جب اللہ تمہیں معاف کرے۔ جب حضرت کعب بن مالک کا نمبر آیا، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اللہ کے رسول کے پاس جھوٹ بول دیتا ہوں تو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ میری حقیقت کو کھول دے گا، لیکن میں اگر سچ بول دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی وقتی طور پہ ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور میری توبہ بعد میں قبول کر لے گا۔ یہی سوچ کر کے جب کعب بن مالک اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے پوچھا ہے کعب کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ تبوک میں کیوں نہیں آئے؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بالکل تندرست و توانا تھا، میری سواریاں بھی تیار تھی، میں آپ کے پاس ساتھ جانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ جب آپ کا قافلہ نکل گیا میں نے کہا میری سواریاں تو ریڈی ہیں، میں 2-3 دن کے بعد بھی جاؤں گا تو اس قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول میں سست پڑ گیا، میں کاہلی میں پڑ گیا، اور جب میں نے ارادہ کیا تب تک قافلہ بہت دور جا چکا تھا، میری غلطی تھی، میں جان بوجھ کر کے آپ کے ساتھ نہیں جا پایا۔ نبی اکرم نے صحابہ سے کہا کعب بن مالک سچ بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک سے بات چیت بند کر دی گئی، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کعب بن مالک کا حال یہ ہو گیا کہ وہ مسجد میں آتے کسی کو سلام کرتے تو کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھنے لگتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں سلام دیتا تھا تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ کعب بن مالک نے پتہ لگایا کہ یہ اکیلے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی ہے جو اس مسئلے میں میرے ساتھ ہے، تو پتہ لگا کہ 2 لوگ اور ہیں۔ اس طریقے سے 50 دن کا ٹائم گزرا، اور ایک دن حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں پر پہاڑ کی طرف قرآن کریم ان کے حالات کا نقشہ کھینچتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اے ایمان والو اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیا جن کے معاملے کو اللہ کے نبی نے مؤخر کر دیا تھا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ 50 دن کا ٹائم گزر گیا میرے ساتھیوں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ 50 دن کے بعد حضرت کعب بن مالک اپنے مکان کی چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں دور سے پکارنے والے نے پکارا ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ کعب بن مالک کہتے میرے پاس کچھ اور تو نہیں تھا، میں نے اپنے بدن کا کپڑا اتار کر کے اس کو پہنا دیا، اتنی خوشی مجھ کو ہوئی۔ غور کیجئے میرے پیارے سے، سچے دل سے انہوں نے آنسو بہائے تھے، 50 دن تک اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کی تھی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف افطار کا مہینہ نہیں ہے، صرف سحری کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے آئیے ہم یہ عہد کریں کہ آنے والے رمضان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے اور سورہ زمر کی اس آیت پر ہم عمل کریں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے
توبہ کے نام پہ کھلواڑ نہیں چلے گا، توبہ کے نام پہ مذاق نہیں چلے گا۔ اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اللہ سے سچی توبہ کرو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں تیری توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، تیرے گناہوں سے آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اگر اس کے بعد بھی تو سچی توبہ کر لے اور میرے پاس اس حال میں آ جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اے آدم کے بیٹے میں زمین بھر کے مغفرت تیرے حوالے کروں گا۔ اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے میرے ساتھ، مگر ہم اللہ سے توبہ کرنے کو تیار ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بھی آتا ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے رمضان آپ کے کھانے کا ٹائم بدل دیتا ہے، آپ کے پینے کا ٹائم بدل دیتا ہے، آپ کے سونے کا ٹائم بدل دیتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کو اپنی لائف اور اپنے جیون کو چینج کرنے کا مہینہ بنا لو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ہم نے کیسے کیسے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان حرام ریلیشن شپ میں، غلط تعلقات میں، عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی حرام تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہا ہے، شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات بنائے جا رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، اگر واقعی میں اس گندگی میں آپ مبتلا ہیں، قرآن کی یہ آیت آپ کو توبہ کی دعوت دے رہی ہے، باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ دنیا میں زنا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو پتھر نہیں مارے جا رہے، کوڑے نہیں لگائے جا رہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک مہلت سمجھ لو، ایک ڈھیل سمجھ لو، اور اللہ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ورنہ جس دن اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی اللہ کس طریقے سے اپنا عذاب دے گا تم سوچ نہیں سکتے۔ آج کتنے پریوار برباد ہے، مرد کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ تعلق ہے، کتنے پریوار تباہ ہیں، کتنے گھر برباد ہیں میرے خیال سے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے شادی شدہ انسان کی زنا کی سزا اسلام میں اتنی کٹھور کیوں رکھی ہے؟ بھئی کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب زنا کی یہ سزا دی جائے تو کوئی دیا درشٹی نہ کی جائے، کوئی کرپا نہ کی جائے، کوئی رحم نہ کھایا جائے، یہ 100 کوڑے ان کو مارے جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ 100 کوڑے کی سزا سب کے سامنے دی جائے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ کنوارے کی سزا ہے۔ اور یہی سیم کرائم، یہی سیم گناہ اگر شادی شدہ کرتا ہے تو سزا کس چیز کی ہے؟ رجم کی سزا ہے، پتھروں سے مار کے ختم کرنا۔ اے اللہ، تو نے یہ 2 طرح کی سزائیں ایک ہی اپرادھ کے لیے کیوں رکھی ہیں؟ اس کا بھی جواب سن دو۔ جس کنوارے لڑکا لڑکی نے زنا کیا اس نے بھی بہت بڑا پاپ کیا، مگر اس کے پاس کوئی حلال الٹرنیٹ نہیں تھا۔ جس انسان کی شادی ہو چکی ہے، جس مرد کی شادی ہو چکی ہے، جس عورت کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، اس کے پاس اپنی خواہشات کا ایک حلال الٹرنیٹ موجود تھا، ایک حلال بدل موجود تھا۔ اس نے اگر حلال بدل کو چھوڑ کر کے حرام راستہ اپنایا ہے، اللہ کے یہ جرم معافی کے قابل نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی سزا سزائے موت ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو رجم کر دیا جائے گا۔
اب آپ غور کیجیے اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے. اگر آپ اس کی وجہ پر غور کریں کہ بہت سارے گھروں میں مردوں کا اپنی بیویوں سے دور رہنا بھی بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے ایک آدمی نوکری کر رہا ہے باہر ہے ایک مجبوری ہے اس کے ساتھ اور اس میں بھی میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ باہر نوکری کر رہے ہیں تب بھی آپ اگر ہو سکے پاسبل ہے تو فیملی کو ساتھ میں لے کے اور اگر پاسبل نہیں ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ بیچ بیچ میں اپنی فیملی کو ٹائم دیجیے. شادی کے بعد شوہر دور رہے اور بیوی سسرال میں رہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ بھی گھروں کے اندر زناکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے. اور اسی طریقے سے بیوی کا شوہر کے لیے سجنا سنورنا میک اپ کرنا اپنے آپ کو خوبصورت بنانا یہ بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھی. بہت ساری شادی شدہ عورتیں جب یہ کام نہیں کرتی ہیں تو بازار کی گندی عورتیں بازاری عورتیں ان کے شوہر کو رجھانے کے لیے اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی. جس عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر کے لیے سجے سورے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اس زمانے کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے. میری پیاری ماں بہنوں یہ کون سے انصاف کی بات ہے. عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے. زمانے کے لیے تیرا میک اپ ہے زمانے کے لیے تیری خوبصورتی ہے اور شوہر کے لیے تیری خوبصورتی نہیں ہے تو تو اپنے شوہر کے ساتھ انیائی کر رہی ہے. تو اپنے شوہر کے ساتھ ناانصاف. شوہر کی بھی ذمہ داری ہے شادی کے بعد زندگی میں بیوی کا حق ادا کرنا بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف اچھا کپڑا پہنا دینا اچھا کھانا کھلا دینا بڑے مکان میں اپنی بیوی کو رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے. بیوی کو ہر طریقے کا سکون دینا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. اور جب اس معاملے میں شوہر کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے تو بہت سارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اتیاچار ہے جو اپنی جانوں پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. قرآن کریم ان کو بھی دعوت دے رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے زنا کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے آؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو اللہ سے معافی. اور میں اپنی بہنوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج کل پیار اور محبت کے نام پہ بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. یہ دنیا بھر کے ویلنٹائن ڈے اور روز ڈے اور ٹیڈی ڈے اور فلانا ڈے اور ٹھکانا ڈے جو منایا جا رہا ہے یہ ڈھکوس ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ سب زناکاری کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. میری بہنوں کان کھول کے سن لو جو لڑکا آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر واقعی وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی آپ کو زنا کی دعوت نہیں دے گا.